بات ہے اس کے مطابق ہمارے عوام کی جو اکثریت ہے وہ انگریزی بولتی اور سمجھتی نہیں ہے۔ دیکھیں، میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں۔ اس لیے خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو اعداد و شمار بتائے گئے کہ ہر روز 1200 پاکستانی بچے اس کیمپ میں شامل ہوتے ہیں، اس نرسری میں جس نے موت کے سوداگر جو ہیں ان کا ایندھن بننا ہے۔ میں تمباکو کی صنعت کو اور اس سے وابستہ لوگوں کو موت کے سوداگر کہتا ہوں، کیونکہ وہ موت کا سودا ہی بیچتے ہیں۔ تو میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ بال سفید ہو گئے لیکن ابھی تک میں کوٹ اینڈ کوٹ اس نعمت سے محروم ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے پاکستان کے اور دنیا بھر کے لوگ ابھی تک اس مصیبت سے اپنی جان چھڑا نہیں سکے۔ ہمارے ہاں بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، حادثات ہوتے ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن یہ جو تعداد ہے 1,60,000 1,70,000 پاکستانی ہر سال صرف تمباکو نوشی کی وجہ سے موت کے منہ میں جاتے ہیں، یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ اور بات صرف ان 1,70,000 لوگ مرنے والے لوگوں کی نہیں ہے، مرنے والے تو مر جاتے ہیں لیکن ان کے پورے خاندان اس کے جو اثرات ہیں، جو مضمرات ہیں، اس کا سامنا کرتے ہیں۔ کچھ بچے یتیم ہو گئے، کوئی خاتون بیوہ ہو گئے، کوئی لوگ جو ہیں وہ ان کے سر سے سایہ چلا گیا۔ اس کے اپنے مضمرات ہیں اور نتائج ہیں۔